السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو فنی باتیں آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ فنی بھی ہیں اور سیریس بھی ہیں۔ فنی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنی ذات میں بڑی فنی ہیں، اور سیریس اس لیے ہیں کیونکہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس چینل پر آ کر میری وہ ویڈیوز دیکھیں جو میں نے بنائی تھیں وہابیوں کے خلاف، کہ وہابیوں سے بچیں، وہابیوں سے بچیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آ کے کمنٹس کرنے یہ شروع کیے کہ آپ کیوں امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کیوں شیرازہ بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو وقت ہے کہ امت کو جوڑا جائے۔ امت کو جوڑنے کے لیے تو محنت کر رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان تمام لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جنہوں نے امت کو توڑا، جنہوں نے امت میں وہ عقائد انٹروڈیوس کیے جو کبھی حصہ ہی نہیں رہے دین کا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتاب التوحید کے نام پر لکھی ہوئی کتابوں میں ضعیف حدیثوں کے انبار لگا دیے، منکر حدیثوں کے کو ذکر کیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو شرک کا مرتکب بھی قرار دے دیا۔ اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جی میں ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی بات کر رہا ہوں، جس پر میں آپ کو ویڈیو آلریڈی دے چکا ہوں۔ تو یہاں پر تو ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکا جائے۔ تو یہ تو ہم توڑ نہیں رہے، یہ تو ہم واپس لوگوں کو سواد اعظم کے ساتھ جوڑنے کی محنت کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ان وہابیوں کا کہ ان وہابیوں کے جو متبع ہو جاتے ہیں پھر وہ آگے اور ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس کی سرشت میں توڑنا ہو پھر وہ آگے توڑے گا ہی۔ تو کہیں غامدی نکلتا ہے تو کہیں انجینئر مرزا نکلتا ہے، ایسے بہت ساری اور شاخیں نکلتی ہیں۔ تو ہم توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور دیکھیں جہاں تک امت کو جوڑنے کی بات ہے تو امت کو جب جوڑا جائے گا تو سب سے امپورٹنٹ چیز عقیدہ ہوگا۔ عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ ان کے ہاں کتابوں میں آتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، اور مدینہ شریف سفر کرنے، حضور کی زیارت کے لیے جانے کو یہ لوگ تو عجیب و غریب ناموں سے، کوئی کفر کہہ رہا ہے، کوئی گناہ کہہ رہا ہے، کوئی عجیب سے نام لے لیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے آپ؟ استغفر اللہ العظیم۔ ایسے لوگوں کی تو سدھار کی ضرورت ہے جوڑنے سے پہلے۔ تو سواد اعظم کو تقویت کے لیے ان بد عقیدہ بد مذہبوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان بد مذہبوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اصلاح کے بعد وہ آٹومیٹکلی جڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، جہاں تک یہ سوال ہے کہ صحابہ کرام میں بھی تو آپس میں اختلاف تھا، ایسے بھی کمنٹس آتے ہیں نا، صحابہ کرام میں بھی آخر میں آپس میں اختلاف ہوا تھا لیکن وہ امت کے توڑنے کا باعث نہیں بنا۔ صحابہ کرام کا اختلاف عقیدے پر نہیں تھا۔ مثال دینے سے پہلے سوچا تو کرو نا میرا بھائی، یہاں تو عقیدے کا ٹکراؤ ہے، وہاں اجتہاد کا فرق تھا، یہاں عقیدے کا ٹکراؤ ہے۔ ان وہابیوں کے عقائد اٹھا کے دیکھو، استغفر اللہ العظیم بندہ پڑھے نا تو اور کیا کرے۔ چاہے یہ اچھی لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، خوارج بھی بہت اچھی باتیں کیا کرتے تھے، قرآن کریم بات پر کوٹ کیا کرتے تھے، ہے تو کیا اچھی باتیں کریں آدمی اور پیچھے عقیدہ ڈھل مل ہو تو آپ اس کی اتباع کریں گے؟ تو پھر تو یہ سارے جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں نا، جتنے بھی سارے کے سارے، چاہے ہندو ہو عیسائی ہو، اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی بھی اتباع کیا کرو۔ استغفر اللہ العظیم، عجیب لوگ ہو یار۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگ امپریس ہو جاتے ہو۔ اور جی میں پہلے مسلمان تھا لیکن پریکٹسنگ نہیں تھا، ان لوگوں کی محنت سے پریکٹسنگ مسلمان ہوا ہوں۔ اب پریکٹسنگ مسلمان ہو گئے ہو تو اپنا عقیدہ بھی درست کر لو، کہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور انسان اگر عبادات پر محنت بھی کرے تو ایسی عبادتیں کیا فائدہ دیں گی اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو۔ جو نس ہے نا، جو اساس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اسی میں جھول ہو تو پھر آگے کیا بچتا ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وہابیوں سے اپنی جان کو چھڑاؤ اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے محنت کرو۔ وہ علماء جو متبع ہیں، صحیح معنوں میں سلف الصالحین کے راستے پر چل رہے ہیں، جو سنی علماء ہیں، جن کی محنتیں ہیں پاک و ہند کی سرزمین میں اس دین کے ان اساسوں کو قائم رکھنے کی، جو سواد اعظم کے صحیح معنوں میں علم بردار ہیں، تو ان کے ساتھ جڑو۔
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سر فہرست ہیں۔ پچھلے 100 سال 125 سال کے عرصے میں آپ کی جو خدمات ہیں اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے اہل سنت والجماعت کے سنی عقائد کے کو یکجا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ایسا کیا بھی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہو گئے، جب اتنا بڑا سواد اعظم ہو، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں، تو کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے۔ پھر جن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو سنی ایسے ہوتے ہیں، سنی ایسے ہوتے ہیں، کہ بات بات پر ان سے بات کرو تو آپ کو سوائے کفر و شرک کے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، کہتے تم تو یہ خبر پرست ہو، تم شخصیت پرست ہو۔ یعنی اندر ان کے اتنا نفاق بھرا ہوا ہے، اتنا ان کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے کہ اپنے سوا کسی کو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے آپ علم کیا حاصل کریں گے جو بات بات پر دوسروں کو اسلام سے خارج کرتے پھرتے؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یوتھ کلب آف پاکستان ہو گیا، یا انجینئر مرزا ہو گیا، یا غامدی ہو گیا، ان سب کی ذرا فاؤنڈیشن چیک کرو، فاؤنڈیشن بھی ٹھیک ہے یا کہ نہیں ہے۔ ان کی فاؤنڈیشنز ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ انجینئر مرزا تو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، انجینئر مرزا نے پتہ نہیں کیا کچھ جوڑا، تو پھر وہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ نہیں رہتا، جھول کھاتا رہتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس کے the damage has been done، definitely the damage has been done by this guy engineer مرزا to your ایمان۔ آپ کی ایمان کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اس نے، اہل بیت کا نام لے کر آپ کے اندر ایسے اس نے انتشار پھیلایا ہے۔ آپ اپنی گفتار سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، جس قسم کے الفاظ سے آپ کمنٹس کرتے ہیں، جس قسم کے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہو گئی ہے، اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ ڈیفینیٹلی the damage has been done to you by this guy, not to other people۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ایسے گمراہوں سے بچائے اور ان کی صحبتوں سے بچائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھو کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہاں جو ادب سے دامن چھوڑ جاتے ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کریں گے، استغفر اللہ العظیم، وہ جنت میں انسان کو منی گاڈز بنا دیں گے، ججوں کو زمین پر خدا کی کرسی پہ بٹھا دیں گے۔ یہ بلنڈرز ہیں انجینئر مرزا صاحب کے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ پھر وہ غامدی کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جس میں حور مرد بھی ہیں اور حوریں عورتیں بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات نہیں ہیں، انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں، اور یہی سوچ پہ ساحل ادیم کی بھی ہے کہ ان کے ہاں بھی اللہ کے لیے وہ پلورل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی طرح ان کے ہاں بھی، ساحل ادیم کے ہاں بھی، وہ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ اس کی انہوں نے غلط تفسیر بیان کی ہے، جس میں انسان کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اشرف المخلوق نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ موٹیویشنل سپیکر سے لوگوں نے دین حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوا ہے کہ احساس سے محروم ہو گئے، کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا، کچھ بیسک چیزیں انہوں نے آپ کو بتا دیں، کچھ دنیاوی چیزیں بتا دیں، آپ امپریس ہو گئے۔ تو خدا کے لیے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد عمل کرو کہ ایمان، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ تو عمل صالح کرنے سے پہلے اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو، اور ایمان کی اساس تو ٹھیک کر لو، اور عقیدہ ایمان کی اساس میں داخل ہے۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔